نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں زوج محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کے والد محترم کا نام خزیمہ ابن حارث، والدہ محترمہ کا نام ہند بنت عوف ابن زہیر تھا۔ آپ کی اخیافی اور اللاتی بہنوں میں ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، ام فضل، لبابہ اور ام خالد تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں اعلان نبوت سے 13 سال پہلے ایسے وقت میں ہوئی جس وقت فساد کا بول بالا تھا، بت پرستوں کی قیادت اور سیادت تھی، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ درگور ہونے سے اور زندہ دفن ہونے سے محفوظ رہی۔ حضرات علماء نے بظاہر وجہ یہ بیان کی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش با اثر متمول اور ایسے گھرانے کے اندر ہوئی جس میں سیادت اور قیادت تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابتدائی اسلام ہی میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ آپ کا شمار سابقات اور صادقات کے اندر ہوتا ہے، اور جن کا شمار سابقین اولین کے اندر ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی رضا کا، جنت کا اور بڑی کامیابی کا اعلان فرمایا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی بظاہر وجہ حضرات علماء نے یہ بیان کی کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بڑی ہوئی اور کعبے کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کے سلسلے میں قریش کے قبائل میں شدید اختلاف ہوا۔ ہر قبیلے کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ یہ کام ہمارے ہاتھوں سے انجام پذیر ہو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے، آپ کی ہوشیاری اور عقل مندی سے یہ مشکل مسئلہ حل ہو گیا۔ جب حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت، عزت اور احترام ان کے دل کے اندر جاگودی ہو گیا، پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح، اس سلسلے میں حضرات علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ پہلا نکاح عبداللہ ابن جہش سے ہوا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلا نکاح طفیل ابن حارث سے ہوا، اور طفیل ابن حارث کے طلاق دینے کے بعد ان کے بھائی عبیدہ ابن حارث سے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گئے۔ اور ان کی شہادت کا ایک عجیب واقعہ لکھا کہ جب دونوں طرف سے جماعتیں مقابل ہو رہی تھی تو مشرکین کی طرف سے ولید ابن ربیعہ
عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ نکلے، مسلمانوں کی طرف سے انصار مدینہ نکلے، لیکن ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ انصار مدینہ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ جو مکۃ المکرمہ سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں مہاجرین، ان سے ہم مقابلہ کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت حمزہ کو اور عبیدہ ابن حارث کو حکم دیا، شیبہ ابن ربیعہ کے مقابلے میں عبیدہ ابن حارث آئے، ولید ابن ربیعہ کے مقابلے میں حضرت علی آئے، اور عتبہ ابن ربیعہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے مد مقابل پر غالب آ گئے، اور دونوں نے اپنے فریق مخالف کو قتل کر دیا، لیکن عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوپر نیچے ہوتے رہے، اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک شدید زخمی ہو گئے۔ جب حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ صورتحال دیکھی تو ان دونوں نے بڑھ کر عبیدہ ابن حارث کے مد مقابل کو بھی قتل کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ ابن حارث کو اپنی ران پر لٹایا، ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا۔ جب عبیدہ ابن حارث نے آنکھ کھول کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر میرا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے خوش ہو جائیے، مجھ سے راضی ہو جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ ابن حارث کی طرف کو دیکھا اور آپ مسکرائے، اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں عبیدہ ابن حارث سے راضی ہوں۔ جب حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر غزوہ بدر کے اندر شہید کر دیے گئے، اور حضرت زینب بنت خزیمہ مغموم ہو گئی، غم زدہ ہو گئی، تو ان کی حالت کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ آپ نے ان کے قبیلے کی اطمینان کے لیے اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا، اور حضرت زینب نے اپنا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے جو بھائی تھے انہوں نے اپنے چچا سے کہا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ کے چچا قبیصہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کا نکاح کیا، اور 400 درہم مہر طے ہوئے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 28 رمضان سن 3 ہجری کے آخر میں یا سن 4 ہجری کے شروع میں یہ نکاح ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مکارم اور فضائل ہیں، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت ہی میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربا اور فقراء سے محبت کرتی تھی، یتیموں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں سے حد سے زیادہ پیار کرتی تھی، ان پر خرچ کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ آتا، جو کچھ ہوتا، وہ سب غربا کی نظر ہو جاتا تھا۔
اور اسلام قبول کر لینے کے بعد یہ وصف مزید بڑھتا گیا، حتیٰ کہ اپنی ذات پر حضرت زینب بالکل خرچ نہیں کرتی تھی، بلکہ غرباء اور فقراء ہی پر خرچ کرتی تھی، ان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی تھی اور ان پر بے حد پیار، بے حد شفقت کیا کرتی تھی۔ اسی لیے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ام المساکین پڑ گیا۔ حضرت زینب غزوہ احد کے اندر شریک رہی، اور غزوہ احد کے اندر جو حضرات صحابہ کرام زخمی ہوتے تھے ان کا علاج کرتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی، اور کھانے پینے کے اندر حضرات صحابہ کرام کے لیے غزوہ احد کے اندر ہاتھ بڑھاتی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ دنوں تک نہیں رہی۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کے بعد 2 مہینے یا 3 مہینے رہی اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 8 مہینے تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور ربیع الآخر کے مہینے میں سن 4 ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جوانی کے عالم میں بیمار ہو گئی اور دنیا سے چل بسی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ احساس ہوا تھا، بہت زیادہ غم ہوا تھا کہ جوانی کی حالت میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چل بسی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے جنت البقیع کے اندر انہی کو دفن کیا گیا۔ بقیہ ازواج مطہرات جن کا ان کے بعد انتقال ہوا وہ بعد میں بقیع کے اندر دفن کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ازواج مطہرات میں سے یا 11 ازواج مطہرات میں سے 2 زوج محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا انتقال آپ کی حیات طیبہ میں ہوا، اور بقیہ ازواج مطہرات کے انتقال آپ کی وفات کے بعد ہوا۔ دراصل ہم نے جو کہا کہ 11 یا 12 ازواج مطہرات، 11 پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے، لیکن 12ویں کے سلسلے میں حضرات علماء مختلف ہیں۔ وہ اصل میں اختلاف ماریہ قبطیہ کی وجہ سے ہوا۔ جن حضرات نے ماریہ قبطیہ کو، جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ تھی، جنہوں نے ان کو ازواج مطہرات میں شامل کیا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 12 تسلیم کرتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو باندی مانا ہے، ازواج مطہرات میں شامل نہیں کیا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تسلیم کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، ازواج مطہرات جو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اور تاریخ ازواج مطہرات کو ہمیشہ یاد رکھیں گی، ان کے حالات زندگی سے غفلت نہیں برتی جا سکتی اور ظہور اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا کہ جنت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی، اور جو مقام، جو شرافت، جو عزت و تکریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بخشا وہ قابل رشک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ازواج مطہرات کے حالات زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محمد معصوم قاسمی، خادم جامعہ عربیہ مدرسۃ المؤمنین، منگلور، ضلع ہردوار، اتراکھنڈ۔